جو اس رات میں تھوڑی عبادت کرے گا اس سے زیادہ ثواب دیا جائے گا، تیرے لیے یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو رو کر کہنے لگے حضور کیا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، فرمایا ہم نے قدر والی رات کو قرآن نازل فرمایا۔ قرآن بڑی شان والا ہے۔ قرآن کی نسبت سے جو قوم قرآن کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں مکہ مکرمہ میں جو تھا، آپ کہیں جانا تھا تو آپ نے والی مقرر کرنا تھا، تو آپ نے جب دیکھا اور سب میں سے جس کو قرآن اچھا آتا تھا آپ نے اس کو والی بنایا، قرآن کو ترجیح دی جاتی تھی۔ تو قرآن پاک کی بڑی شان ہے۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ علماء جو ہے یہ بیان کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ نہ بیان کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک حرف پڑھا قرآن کا اس کو اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے جو پڑھے اور جو اخلاص سے پڑھے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ قرآن کی تو یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو فرما دینا 3 بندوں کی عزت و تکریم کیا کریں۔ ایک اپنے باپ کی، اپنے والد گرامی کی عزت و تکریم کریں، دوسرا عالم دین کی، تیسرا حافظ قرآن کی۔ ان 3 بندوں کی عزت و تکریم کیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پیغام پہنچایا، اور یہ تینوں بندے جو ہیں بڑی شان والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر، اس سے پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی فرشتوں میں، تو فرشتوں کو لطف آیا، جب پڑھا اللہ پاک نے تو فرشتوں تو جھوم گئے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا یہ قرآن کس کو دینا، یہ کلام کس کو دینا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے آخری نبی پاک کو دینا ہے۔ قرآن پاک کی بڑی شان و عظمت ہے، جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے وارے نیارے فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک بروز حشر جو ہے اللہ پاک کے ساتھ جھگڑا کرے گا اس بندے کے حق میں جو قرآن پڑھتا رہا دنیا میں، کہے گا یا اللہ یا مجھے بھی جہنم میں ڈال یا اس کو بھی جنت میں میرے ساتھ ڈال۔ جھگڑا کرے گا اللہ پاک سے کہ میں تیرا کلام ہوں تو یہ میرے ساتھ رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، اب اس کا فیصلہ جہنم میں ہو گیا ہے اور میں جنت میں جانا ہے، جدھر یہ جائے گا مجھے ادھر بھیج۔ پھر اللہ پاک یہ فیصلہ فرما دے گا اے قرآن جدھر تو جائے گا یہ بندہ بھی ادھر ہی جائے گا۔ قرآن پاک تو وہ ہمیں اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم پڑھیں اس کو۔ یہ جو روایت ہے نا کہ جس نے قرآن جس نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک نور عطا فرمائے گا اور جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ یہ حفظ کی بات نہیں ہے، فرمایا جن والدین نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا، یاد کرنے کے تو مقام بہت بلند ہے، یاد کرانا تو اس سے بھی بلند ہے۔ جس نے ناظرہ پڑھایا اللہ پاک اس کو تاج عطا فرمائے گا نور کا۔ جس نے ناظرہ قرآن پڑھایا، جس نے حفظ کروایا اس کی تو شان ہی ورا الورا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن یاد کر لے گا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اٹھو جو میرا قرآن پڑھتے تھے جنہوں یاد کیا، تو سناٹا چھا جائے گا، اللہ خود اعلان فرمائے گا، پھر اللہ فرمائے گا اٹھو جو میرا قرآن پڑھتے تھے۔
سبحان اللہ پھر جو حافظ ہوں گے سر محشر کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ نور کی کرسی ہوگی. یہ مینار پاکستان کی سیڑھیوں پہ چڑھے تو آدمی تنگ ہو جائے، عذاب ہوا نا، چڑھ کے جائیں تو تھک جائیں. تو سیڑھیوں پہ اللہ پاک فرمائے گا نور کی سیڑھیاں، بس صرف پاؤں ہلانے ہیں اور سفر خود بخود ہوتا جائے گا. سبحان اللہ تلاوت شروع کریں اور مزے سے قرآن پڑھتے جائیں تو وہ جہاں آخری آیت پڑھی مکمل ہوگی وہ حافظ قرآن کی جگہ ہوگی. سبحان اللہ فرمایا قرآن پر آخری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے حافظ قرآن رک جا، سر محشر رک جا. یا اللہ سارے جنت میں جا رہے ہیں اور میں رک جاؤں. فرمایا پیچھے دیکھو پیچھے. جب وہ پیچھے دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا یہ دیکھ یہ کون بندے، ان کے چہروں پر لکھا پیشانی پر جہنم واجب ہو چکی ہے، پہچانو ان کو، جانتے ہو؟ بندہ عرض کرے گا وہ حافظ قرآن، یا اللہ یہ میرا نانا ابو ہے، یہ نانی ہے، یہ دادا ابو ہے، یہ نانی امی ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں فلاں ہے. اللہ پاک فرمائے گا تمہیں روکا ہے اس لیے کہ ان سب کو ساتھ جنت میں لے جا. سبحان اللہ ساتھ پشتے حافظ قرآن بخشوائے گا. سبحان اللہ عالم دین جس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ اس کی بخشے فرما دے گا. سبحان اللہ گرامی کا قرآن پاک کے ساتھ ہمیں جو ہے رشتہ جوڑنا چاہیے. قرآن پاک بڑی لاریب کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے. سبحان اللہ اگر ذوق سے پڑھا جائے قرآن پاک، ذوق شوق سے چاپ سے پھیرا دین قرآن پاک، سبحان اللہ لیکن پڑھا ذوق سے جائے اور دل سے پڑھا جائے لطف آ جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب قرآن پڑھ رہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے اور قریب سے میرے آقا علیہ السلام گزرے، ان راہوں پر قربان جن پر میرے آقا گزرے. سبحان اللہ جب قریب سے گزرے تو ابی بن کعب قرآن پڑھ رہے، آپ نے سنا میرے آقا علیہ السلام نے، وہیں رک گئے. سبحان اللہ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا، حضور قریب سے گزرے وہیں رک گئے سبحان اللہ اور قرآن سننا شروع کر دیا. نوکر قرآن پڑھ رہا ہے اور سرکار سن رہے ہیں. سبحان اللہ رات گزر گئی، حضور چلے گئے اپنے کام کو. جب صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی. سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابی جی آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سبحان اللہ کھڑے ہو جائیں، آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا قرآن سنائیں. سبحان اللہ حضور میں آپ کے سامنے قرآن میں سناؤں؟ سبحان اللہ آپ کی تو آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ تو بہت اچھا قرآن، میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں آپ پڑھیں. حضور میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ تو اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا آپ پر رحمت نے جلوہ دکھایا تو رو کر کہنے لگے حضور کیا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی آج اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابی آئیں تو ان کو کہنا میرا قرآن سنا ہے. سبحان اللہ یعنی جو قرآن پڑھے تو اللہ بھی سنتا ہے اس سے کہ قرآن میرا پڑھا جائے. تو قرآن جو ہے نا ذوق شوق سے پڑھنا چاہیے. فرمایا ہم نے اس رات میں قرآن اتارا، سبحان اللہ لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. فرمایا اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر والی جو رات ہے تم کو نہیں پتا، اے بندو تمہیں نہیں پتا یہ قدر والی رات کیا ہے. آگے خود ہی یہ سوال کیا اور خود ہی جواب ارشاد فرمایا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر. حضور ہماری وجہ سے پریشان ہوئے، اللہ واقعہ پیش کیا نا، جو 1000 مہینہ اس بندے نے اپنے جسم سے زرہ نہیں اتاری. 1000 مہینہ روزہ رکھا اس نے، دن کو روزہ رات کو عبادت اور مسلسل جہاد میں 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں. یہ جب واقعہ بیان کیا نبی کریم علیہ السلام نے تو حضور نہ ہمارے غم سے غم زدہ ہوئے، حضور ہماری وجہ سے غم زدہ ہوئے کہ وہ امت 83 سال اس نے نیکیاں کی مسلسل، تو میری امت کی تو ہونی 83 سال عمر ہے، 50 60 70 سال عمر ہونی ہے، میری امت تو پیچھے رہ جائے گی.
جب بس یہ غم ہوا حضور کو ہمارا تو اللہ پاک نے فوراً قرآن نازل فرمایا محبوب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، سبحان اللہ، آپ کی امت کے لیے، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک رات دی ہے، اس کی 83 سال کی نیکیاں ایک طرف، جو اس رات میں تھوڑی عبادت کرے گا اس سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے، 83 سال ہیں، 1000 مہینے، تو وہ 83 سال عبادت کریں اور امت مصطفیٰ ایک رات عبادت کرے اور پھر زندگی میں کئی لیلۃ القدر عطا فرمائے، ایک بھی نہیں کئی لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور یہاں پر تو مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا اس بندے کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، اور صحابہ کرام کی یقیناً ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوتی۔ سبحان اللہ، جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے، صلی اللہ علیہ سبحان اللہ، حضور کا چہرہ دیکھتے تو لیلۃ القدر سے بڑھ کر سبحان اللہ، فرمایا، آگے فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا اگر الگ ذکر کیا اور روح الامین کا، روح القدس کا، جبریل امین علیہ السلام کا الگ ذکر کیا سبحان کہ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل اترتے ہیں۔ اللہ، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کے سر شام شروع میں ہی اللہ پاک جبریل کو حکم فرماتا ہے اور باقی فرشتوں کو فرماتا ہے جاؤ زمین پر بکھر جاؤ، جو اس رات کو میری عبادت کریں ان کو مصافحہ کرو۔ سبحان اللہ، فرشتے آ کر بیس بدل کے انسانوں کے روپ میں سلام کرتے ہیں، پھر سبحان اللہ، یعنی عبادت ہم کرتے ہیں تو فرشتے آ کر کہتے ہیں حاجی صاحب السلام علیکم، سبحان اللہ، حافظ قرآن السلام علیکم، سلام پیش کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی نشانی مفسرین نے بتائی کہ جب جبریل یا فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا وہ پرانا دوست آ گیا ہے، لیکن وہ پرانے دوست کی شکل میں فرشتہ آیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نشانی ہے۔ آگے فرمایا سلام سلام، فرمایا یہ سراپا سلامتی والی رات، پوری رات جو ہے وہ سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی، اللہ اللہ، یعنی اب رات ختم ہو گئی ہے، اب فضیلت وہ نہیں رہی، جب فجر کی اذان ہوئی تو رات ختم ہو گئی، پھر دن شروع ہو گیا۔ اور یہاں پر اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دن اتنا فضیلت والا نہیں جتنی رات فضیلت والی، سبحان اللہ، رات زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس پر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس رات کو قیام کیا، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ، اور لیلۃ القدر میں اختلاف ہے، لیکن یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشر کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رمضان المبارک کی آخری عشر کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ روایات دونوں طرف ہیں، یہ بھی روایت ہے اور ایک بوڑھا صحابی آیا حضور کے دربار میں، سبحان اللہ، بوڑھا صحابی آیا، وہ نابینا بھی تھا، کہنے کا حضور مجھے بس آپ فرما دیں کہ کون سی رات ہے، میرے لیے خاص کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے عرض کی، وہ بوڑھا شخص حضور کے دربار میں صحابی آیا، حضور میرے لیے کوئی خاص کر دیں، یہ 5-7 راتیں بن جاتی ہیں، میرے سے نہیں جاگا جاتا، میں ضعیف آدمی ہوں، بوڑھا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ 27ویں رات کو تو عبادت کر، تیرے لیے یہی لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ، 27ویں رات تیرے لیے، جس کو حضور نے خاص کر دیا سبحان اس کی لیلۃ القدر ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں ہر رات جو لیلۃ القدر ہے اس میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں روایتیں ہیں، 21ویں بھی، 23ویں بھی، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور 27ویں پر بھی اقوال ہیں۔ بہرحال ہمیں ہر رات کو جو تلاش کرنا چاہیے، جو تاک راتیں ہیں
اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔